محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کا جو 10واں دن ہے یعنی عاشورہ محرم، یوم عاشور کہ جس دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیا اور صحابہ کو رکھوایا بھی۔ تو اس دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں گمان ہے یا امید کرتا ہوں اللہ اس سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان یکفر السنۃ اللاتی قبلہ، یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1 سال اللہ تعالیٰ پہلے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، بڑی عزت والا یہ دن ہے، اور بالخصوص یہ پورا مہینہ کہ اس پورے مہینے کو ہی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین روزے ماہ صیام کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور بہترین نماز رات کی فرائض نمازوں کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اس دن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس دن کو بھی اپنی فضولیات میں منچاہیوں میں بسر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی قابل تشویش بات ہے۔ محرم کا دن، یہ کھانے 10 محرم کا دن، یوم عاشور، فضیلت والا دن، رحمت والا دن، کھانے پینے کا دن نہیں ہے، روزے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، جیسے صحیح مسلم کی شرح میں، صحیح بخاری میں، کہ اپنے بچوں کو بھی اس دن روزہ رکھواتے تھے، اور جب سر شام یعنی افطار سے پہلے جب بچے روتے تو انہیں کھلونے دیتے، بہلاتے، تاکہ روزے کو پورا کر لیں۔ اتنا اہم روزہ ہے یہ، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بھی ساتھ یاد رہے کہ یہ چونکہ یہودیوں کا ایک طرز تھا یہ روزہ، اس لیے جب آپ سے فرمایا گیا کہ یہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ اس لیے اب مخالفت یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو یہ یہودیوں کی مخالفت ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ مخالفت کیجئے، 9 10 کا روزہ رکھیے، 10 یوم عاشور کا، اور اصل مطلوب یہی ہے، اور 9 7 یہودیوں کی مخالفت کا، اور سنت بھی طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی تمنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل